ہم ایسے چل ہی نہیں سکتے آگے. اب ایک قرضے لے لیے اتنے پچھلے 2008 سے اور 2018 کے بیچ میں 4 گنا زیادہ پاکستان کا قرضہ بڑھا. پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نے منگلوار کو اسلام آباد میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا ادگھاٹن کیا. اس دوران انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ملک کو چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور اسی لیے قرض بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی شروعات 4 اتپادوں تمباکو، چینی، سیمنٹ اور اسپات سے کی ہے. پاکستانی پردھان منتری نے کہا کہ جس طرح کسی گھر میں آمدنی کم ہو اور خرچے زیادہ ہوں تو وہ گھر مشکل میں پڑا رہتا ہے. پاکستان کا بھی وہی حال ہے. عمران خان نے کہا کہ بھوشیہ کے لیے بچت اور نویش کے معاملے میں پاکستان پیچھے چھوٹتا جا رہا ہے. عمران خان نے کہا کہ آخر پاکستان میں ٹیکس دینے کا کلچر کیوں نہیں ہے. جب ہم آزاد ہو گئے تب بھی شاسک ورگ نے ٹیکس کلچر کو بڑھاوا نہیں دیا. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اپنے ملک کو چلانے کے لیے اور جس کی وجہ سے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. اور یہ ہم نے جو ایک جس طرح گھر بھی کسی کا ہو، اگر گھر کے اندر آپ کے خرچے زیادہ اور آپ کی آمدنی کم ہے، وہ گھر مشکلات میں پڑا ہی رہے گا. اس میں کبھی بھی اس گھر کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو پیسہ آپ کے پاس سیو کر کے جو آپ انویسٹ کرتے ہیں اپنی فیوچر کے لیے، وہ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا کبھی بھی. اور یہ ہمارا مسلسل پرابلم رہا ہے پاکستان میں. کیونکہ میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے، تو میں نے بڑا اینالائز کیا کہ ہاں اسکینڈینیویا میں جاؤ، وہاں 50% ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. وہاں لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اسکینڈینیویا میں تو بہت ہی زیادہ ہے. اور پھر میں دنیا میں بھی پھرا ہوں، لوگ ٹیکس دیتے ہیں. یا ہمارا کوئی ٹیکس کلچر بنا ہی نہیں کبھی بھی. یعنی ٹیکس چوری کرنا ایک لوگوں کے لیے بری چیز لوگ سمجھتے نہیں تھے. تو میں نے اپنی طرف سے انالائز کیا کہ اس کی کیا وجوہات ہوں گی. تو ایک تو کلونیل کلچر ملک میں، کہ جب پرائے کی حکومت تھی تو اس سے ٹیکس چوری کرنا کوئی ثواب کا ہی کام لوگ سمجھتے تھے کہ ہم کیوں ٹیکس دیں اس کو، باہر سے کوئی حکومت آ کے ہمارا پیسہ اٹھا کے باہر لے کے جا رہے ہیں. تو ایک تھنکنگ تھی یہاں. جبکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس اکٹھا ہوگا یہ ہمارے پہ خرچ ہوگا، تو ان کی ایٹیٹیوڈ اور ہوتی ہے بنسبت ان لوگوں کی جو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکس اکٹھا کر کے تو ہمارے سے باہر لے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر دوسرا پرابلم ہو، جب آزاد ہو گئے تو تب بھی جو ہماری رولنگ ایلیٹ تھی اس نے کبھی بھی پاکستان میں ٹیکس کلچر ڈیولپ نہیں ہونے دیا. اس لیے کہ وہ اپنا اور لائف سٹائل تھا لوگوں کے ٹیکس کے پیسے پہ، جس طرح وہ ان کا جو لائف سٹائل تھا، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی درد نہیں ہے ہماری یہ شاہانہ لائف سٹائل، اور جس طرح لوگوں کے پیسے کے اوپر جس طرح خرچہ کرنا اپنے اوپر. یہ کبھی بھی ان ملکوں میں، کیونکہ میں نے انگلینڈ میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا اور کافی ٹائم گزارا، تو وہاں یہ کبھی یہ کلچر نہیں آنے دیتے تھے وہ. یعنی وہاں انگلینڈ کا 50 گنا زیادہ پاکستان سے جی ڈی پی ہے، سالانہ آمدنی 50 گنا زیادہ ہے. ان کے وہاں منسٹرز کا لائف سٹائل دیکھیں، وہ دیکھیں اپنے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں. ایک چیز وہ جب خرچ کرتے ہیں تو ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ عوام کے ٹیکس کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. ان کے لوگ جاتے ہیں، یعنی جو اتنا امیر ملک ہو کہ 6 کروڑ کی آبادی اور ہمارے سے 50 گنا زیادہ جس کا جی ڈی پی ہو، اور وہ جب باہر ٹریول کرتے ہیں تو ان کے منسٹرز کو آرڈرز ہیں کہ آپ 5 گھنٹے کی فلائٹ سے اگر کم ہے تو آپ اکانومی کلاس میں ٹریول کریں گے. انہوں نے آسٹیرٹی اناؤنس کی کہ ان کا ڈیفیسٹ ہو گیا. تو ان کا جب پرائم منسٹر امریکہ جاتا ہے تو وہ امریکن ایمبیسی کے کمرے میں ٹھہرتا ہے کہ ہمارا خرچہ نہ ہو ہوٹل کے اندر. اور میں اب آپ کو کیا کہانیاں سناؤں کہ جو خرچے کیا ہمارے وہ ملک جو مقروض اور اس کے جو پرائم منسٹرز نے، اور جو جا کے وہاں پیسے باہر خرچے ٹورز پہ کیے ہیں. یہ ہم نے کافی دکھایا بھی ہے کہ 10 گنا زیادہ، جس پہ میں بڑے کمفرٹیبلی گیا، میں بھی انہی ٹرپ پہ، تو 10 گنا زیادہ خرچہ کیا انہوں نے اس سے، آج سے 10 سال پہلے. اسی سال فروری مہینے میں عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے 2.5 سال کے شاسن کال کے دوران پاکستان نے $20 ارب کا ودیشی قرض ادا کیا ہے، جو پاکستان میں اب تک ودیشی قرضوں کی ریکارڈ ادائیگی ہے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان کے کاریہ کے دوران دیش کا کل ودیشی قرض اب تک کے اچتم استر پر پہنچ گیا ہے. ارتھ شاستریوں کا ماننا ہے کہ سرکار نے قرض تو چکایا ہے،
لیکن اسے چکانے کے لیے دوسرے قرضے لیے گئے جس سے بوجھ اور بڑھ گیا۔ میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کو تو سزائیں ملنی چاہیے اس وقت کہ آپ نے کیسے 6 ٹریلین سے 10 سالوں میں پاکستان میں قرضہ لے گئے اب 30 ٹریلین پہ۔ کوئی بڑے کام نہیں، کوئی ڈیمز نہیں بنی، کوئی انفراسٹرکچر پروگرامز نہیں ہوئے چلے جس سے آمدنی بھی ہوتی۔ تقریباً ہماری 65% آبادی ہے، 30 سال سے کم ہے۔ اب ہمارے پاس سب ٹیکس اکٹھا ہوگا تو ہم ان کے اوپر خرچ کریں گے، ان کے اوپر ہم انویسٹ کریں گے تو یہی پاکستان کی انجن آف گروتھ بن جاتی ہے ہماری جو یوتھ ہے۔ لیکن اس کے لیے پیسہ چاہیے اور پیسہ اکٹھا کرنا ہے FBR نے۔